پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں حاجی چنزیب صاحب. بہت شکریہ حاجی صاحب, ٹائم دیا آپ نے ہمیں. حاجی صاحب, بات یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں روزانہ, اور پاناما لیکس کے حوالے سے اس وقت شور برپا ہے پورے ملک میں. اب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب آتے نہیں ہیں. اپوزیشن نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ دونوں ایوانوں کو مطمئن کریں. پارلیمنٹ کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے وزیر اعظم صاحب, حالانکہ ہر برے وقت میں پارلیمنٹ نے ہی ساتھ دیا ہے وزیر اعظم صاحب کا, اور پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں, جواب دینے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پہلا سوال پاناما لیکس کے متعلق ہے, اور اس کے اوپر میرا حال ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی ہے. اور اس سے بڑی گفتگو ضرور ہوئی ہے حاجی صاحب, نکلا کیا اب تک؟ آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں. اصل میں بات یہ کہ نکالے اپوزیشن, ہمیں تو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا جی کہ آپ دیکھیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ریٹائرڈ جج نہیں, چیف جسٹس کو خط لکھا جائے, چلیں جی چیف جسٹس خط لکھ دیا. اب جی کہ احتساب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے شروع ہونا چاہیے, چلیں جی یہ بھی مان لیا. اب ٹی آر اوز ہیں, اس کے اوپر جو ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو اپنے ٹی آر اوز دے دیں, ہم اپنے بھیج دیتے ہیں. اس کے اوپر عدلیہ کے پاس اس بات کا اختیار ہو کہ وہ جسے بہتر سمجھے اسے قبول کر لے. اب رہا سوال یہ کہ ان کے ٹی آر او کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بن گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے ٹیبل سیٹل کیا جائے, بہتر انداز میں کیا جائے. اب آپ کی دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کیوں نہیں آتے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آتے بھی ہیں اور آئیں گے بھی, مگر اس سے ہم پہلے چاہتے ہیں کہ جو یہ بدمزگی ہے, تھوڑی ذرا گو کی جو کیفیت ہے, تو یہ کم سے کم جو ہے ذرا بہتر ہو جائے, تاکہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان معاملات کو بہتر. ٹی آر اوز کی آپ نے بات کی چنزیب صاحب, حکومت نے تو ٹی آر اوز دیکھے بغیر ہی مسترد کر دیے. نہیں کیا رویہ دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم سے آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جواب دہ ہیں, تو پھر اس ملک کی اپوزیشن بھی جواب دہ ہے, اس ملک کے وہ لیڈرز بھی جواب دہ ہیں کہ جو اس سے پہلے حکومتوں میں رہے, اقتدار میں رہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص کی ذات کو آپ ٹارگٹ کریں تو وہ جواب دہ ہے, اس کے بعد جو ہے کوئی دوسرا آدمی جواب دہ نہیں ہے. مگر اس کے اوپر میاں صاحب نے جو ہے وہ پارلیمان کے جو پارلیمان میں تو خطاب نہیں کیا, کون سے 3 مرتبہ انہوں نے خطاب کر لیا ہے. حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ پارلیمانی جمہوریت پہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ پہ یقین ہونا چاہیے. وہاں اگر آپ کو بیان دینا چاہیے تھا, وہاں کے مطمئن کرنا چاہیے دونوں ایوانوں کو, لیکن وہاں آپ نہیں آ رہے. نہیں, ہم نے تو اس کے اوپر دونوں چیزیں جو ہے وہ قبول کرنے کی بات کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے تو ہم پارلیمان میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر اس وقت جو ہے اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ سٹنگ چیف محترم جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں اور ان کو اختیارات دے دیں. چلیں وہ دے دیا. اب جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں اگر آپ طے کرتے ہیں, پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں, تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تو ایک بات 3 مرتبہ خطاب کر لیا, کیا اتنی مشکل صورتحال ہے؟ چھوٹے چھوٹے 2-3 تو سوال ہیں ان کے جواب دینے تھے. اتنی بڑی لمبی چوڑی کمیٹیاں بنائیں جی, ٹی آر او مسترد کر دیے ہم نے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. سمپل سے سوال تھے کہ جناب پاناما میں جو کمپنیاں آپ نے بنائی ہیں کب, کیوں اور کس مقصد کے لیے بنائی ہیں, یہ جواب دے دیں صرف. اب یہ ان چیزوں کا سوال تو بالکل سمپل ہے جی. پاناما میں صرف وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادوں کی کمپنی نہیں ہے. سوال وزیر اعظم سے کیا جا رہا ہے, وہ تو جواب دے رہے ہیں. اب یہ تو کانٹروورسی ہو گیا کہ جی میری کمپنی ہے, میں اس کا نہیں بتاؤں گا پیسہ کب گیا, کس طرح گیا, ٹیکس ہوا نہیں ہوا. آپ نے کیوں بنائی جی, آپ بتائیں. آپ نے کٹہرے میں وزیر اعظم صاحب کو, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ذرا چیز کو تھوڑا سے بڑی پوسٹ پہ جو آدمی ہے جو 3 مرتبہ قوم سے خطاب کر کے جواب دیتا رہا, ان سوالوں کے علاوہ تمام باتیں انہوں نے کر لی. انہوں نے اپنے خاندان کا بتا دیا کہ جی بھٹو دور میں قومیاں لے لیے گئے, ہماری فیکٹریاں, یہ ہوا ضیاء-الحق دور میں فلاں کام ہوا, ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا. یہ تمام باتیں بتا دیں. یہ بھی بتا دیتے کہ کب بنائی انہوں نے کمپنیاں, پیسہ کب گیا تھا, کیوں گیا تھا, کس مقصد کے لیے گیا تھا, یہ بتا دیں تو باتیں ختم ہو جاتی ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے نا. یہاں تو جس وقت آپ نے حکومت کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ محترم چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ساری تحقیق ہوئی,
اور اس کے بعد 2013 کے الیکشن حاجی صاحب 2013 کے الیکشن آپ کہہ رہے ہیں الزام لگایا ثابت نہیں ہوا ابھی تک کہ میری بات ذرا تھوڑی سی دھاندلی الیکشن ماننے کو تیار نہیں آج بھی آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ پاناما لیکس میں صرف پاکستان نہیں وسط ایشیا کے چائنا سے لے کے وہ تمام ممالک سر خدا کے لیے حاجی صاحب ان ملکوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہاں کے ملکوں میں تو اخلاقیات کا یہ معیار ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. نہیں وہ وزیر اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ تو نہیں دیا پارلیمنٹ میں آ کے جواب نہیں دیا آپ نے. وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں ڈیوڈ کیمرون نے پارلیمنٹ میں آ کے اعتماد نہیں دیا آپ کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا. اخلاقیات کی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا تھا. اس نے کہا جی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی میں اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. اصل میں میری بات سن لینا جی آپ کہ یہ ساری چیزیں جس وقت معاملات ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا جی کہ میری ذات کے اوپر اگر 1 روپے کی یا میرے خاندان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت ہوتی ہے میں گھر چلا جاؤں گا. اب منتخب وزیر اعظم اس سے بڑی بات تو نہیں کر سکتا ہے مگر اب جو یہ کیا بات نہیں ہے آپ کی جملہ تھوڑا سا تصحیح کر لیجئے آپ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے کہا 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے میں گھر چلا جاؤں گا. حضور کرپشن ثابت ہونے پہ گھر نہیں جاتے جیل جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب دیکھیں ثابت ہو جائے تو گھر چلے جائیں گے چلے جائیں گے کون ثابت ہو جائے تو جیل جائیں گے. نہیں دیکھیں اسی بات سے بچنے کے لیے تو آپ بتائیں رہے کہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس باہر کب گیا. الزام جو ہے وہ انبیاء اولیاء صحابہ پہ لگتا رہا ہے. الزام کا جواب مطلب صفائی کا موقع تو دنیا کی ہر عدالت میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے نا جی. اگر ہم پہ الزام ثابت ہو جائے تو وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ میں احتساب کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوں مگر وہ لوگ بھی احتساب کے لیے تیار ہونا کہ جو الزام لگا رہے ہیں جن کے پاس پروف نہیں ہے ثبوت نہیں ہے. سر آپ جو ہے مطلب دیکھیں نا اس حاجی صاحب آپ نے کہا احتساب کے لیے وزیر اعظم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے بالکل بری ذمہ ہو کر باہر نکل آئے. کوئی شواہد نہیں ہوگا آپ کے پاس تمام سوالوں کے آپ جواب دے دیں. اس کے بعد جن جن الزام لگائے ہیں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان سب کا بھی احتساب کریں آپ. لیکن سب سے پہلے آپ تو آئیں سامنے. میری بات سنیں نا جی آپ تو پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. سیاسی لوگوں کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا احتساب جو ہوتا ہے ملک کی عوام ہوتی ہے. آج اس ملک کی عوام جو ہے وہ ہماری 3 سالہ کارکردگی کے اوپر آپ اس وقت دیکھ لیں کہ جتنے بھی چاہے ضمنی الیکشن جو ہے وہ کارکردگی موٹے موٹے 2-3 کام تو بتا دیں 3 سال میں جو آپ نے انجام دے دیے. کیا لوڈ شیڈنگ ختم کر دیا آپ نے؟ کیا بے روزگاری ختم کر دیا آپ نے؟ کیا گھر گھر انصاف دہلی سے پہنچ رہا ہے؟ آپ بتا تو دیں کون سے بڑے کام کر دیے آپ نے. چلیں بس ذرا اس کا تھوڑا سا تفصیلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس وقت ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ اور آج کی لوڈ شیڈنگ میں آج انڈسٹری کو 24 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. جس وقت ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو اب آپ نے سوال کیا میری عرض سن لیں. آپ نے کہا نہیں مجھے موٹے موٹے تو میں موٹے موٹے آپ کو گنا دیتا ہوں نا جی. الفاظ ہم نے اقتدار سنبھالا ہے تو آج 5 سالوں میں ہم نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا ہے. جو بات کر رہے ہیں ساری باتیں آپ کی الٹے. جب ہماری پنجاب اپنا ٹرن اوور پورا کرے گی اس ملک میں بجلی کا کرائسس نہیں ہوگا. غلط بیانی سر 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا پھر سال کا ٹائم دیا پھر 1.5 سال کا ٹائم ہو گیا. اب وزیر اعلیٰ شہباز شریف آپ یا تو وزیر اعظم صاحب کی بات کر لیں یا وہ انتخابی جلسوں کی بات کر لیں تو الگ بات ہے. وعدے کیے جلسوں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میاں وعدے کس نے لیا آپ نے؟ میاں محمد وعدوں پہ عوام نے ووٹ دیے تھے آپ کو. حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی انتخابی جلسوں کو چھوڑ دیں وہیں تو آپ نے وعدے کیے تھے کون سے؟ بات سنیں نا جی. زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ اب اس کا میرے سے جواب بھی سن لینا جی کہ جب میاں صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو بات جلسوں میں کی ہے ایسا ممکن نہیں ہے. اگر جب وہ باتیں کر رہے تھے اس وقت میاں صاحب منع کرتے نا سر 3 سال بعد اس کا آج جواب دے رہے ہیں میاں صاحب. مجھے اس وقت نہیں بات جملہ مکمل ہو جائے نا تو پھر آپ اتنا تو موقع دینا.
سر آپ کو موقع 3 سال تو دے دیا گیا، موقع 3 سال الحمدللہ آج کراچی سے لے کے وزیرستان تک اگر امن کا کریڈٹ جاتا ہے وہ بھی آپ سے حکومت کو جاتا ہے؟ جی بالکل جاتا ہے. راحیل شریف صاحب کو دعائیں دیں، آپریشن شروع کیا انہوں نے، یہاں ذرا تھوڑا سا اپنا جو ہے اس کو بہتر کر لیں. جنرل راحیل شریف صاحب کو لانے والے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف کمپین چلانے والے، وہ بھی نام بتا دیں کون ہے. اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی چوائس نے باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں کوئی بتا دیں. میری بات سن لیں. جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا، انہوں نے 3 سال میں اس حکومت کے ساتھ، جبکہ بارہا ان کو بھی موقع ملا کہ وہ منتخب حکومت کے اوپر شب خون مار سکیں. یہ کریڈٹ آج اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں جنرل راحیل شریف آپ کے اخلاقیات کا معیار یہ رہا حاجی صاحب کہ آپ ٹانگیں کھینچتے رہے. جس کی سر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے باتیں میڈیا میں کتنے شروع کرائیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا کی آپریشن ضربت شروع ہوا جس کی وجہ سے آپریشن ضربت شروع ہوا. حاجی صاحب مجھے تھوڑا سا بریک لینا ہے اور ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے. آپریشن ضربت شروع ہوا جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان کا دورہ تقریباً ہوا، لیکن جو حاجی صاحب بات کر رہے ہیں بار بار گڈ گورننس کی، اور بات کرتے ہیں کہ جی آپریشن ضربت ہم نے شروع کیا تو گڈ گورننس پہ بات کریں گے. پنجاب کی گڈ گورننس کس حد تک تھی اور کیا کارنامے نمایاں سر انجام دیے پنجاب میں، اس وقت کا جواب لیں گے حاجی صاحب سے. چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.